ڈسکس کریں گے. سو فرسٹلی تو نکاح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پاک رشتہ ہے جس کے بغیر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی سٹارٹ نہیں ہو سکتی. نکاح دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے جو وجود میں آیا اللہ کی جانب سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی جب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی تو ان دونوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ جو تھا وہ میاں بیوی کا قائم کیا گیا، یعنی کہ نکاح کی وجہ سے وہ اس رشتے پر قائم ہوئے. تو ان کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے، یعنی کہ دو لوگوں کا نکاح جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دیٹ از دا فرسٹ ریلیشن شپ آف دی ورلڈ، اور یہ سب سے زیادہ بیسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں کوئی سیکنڈ پرسن آپ کے اوپر ٹونٹ نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ سمجھیں کہ یہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نکاح زنا سے بچنے کا عمل ہے، یعنی کہ نکاح جو ہے وہ آپ کو زنا سے، اس طرح کی بدکاریوں سے بچاتا ہے جو ہمارے لیے بڑا عیب بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹلی ڈسکس کروں گی کہ نکاح جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹلی تو یہ ہے کہ نکاح جی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، یا دور پار کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار جو آپ کے کزن ٹائپ لگتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے. آپ کا نکاح باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دادا ہے، نانا ہے. اگر آپ کا ستیلا بھائی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح جائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے فادر سیم ہوں گے. اگر آپ کا رضائی بھائی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کے دودھ کے بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. اور باقی جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، جن کا آپ کے ساتھ رشتہ بنتا ہے نامحرم کا، ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو مگر جو جاہلیت میں ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے. یعنی کہ منع کیا گیا ہے ہمیں اس چیز سے کہ جن کے ساتھ ہمارے باپ نے شادی کی، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ باپ شادی کرتا تھا اسی کے ساتھ بیٹا بھی بعد میں شادی کر لیتا تھا جب باپ اس کو چھوڑ دیتا تھا. کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا تو لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا تو وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. لیکن ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بہت ہی برا دستور ہے، تو ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 نکاح تھے، آپ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے 100 نکاح تھے. تو نکاح جو ہیں وہ جائز ہیں اور مرد کے لیے زیادہ نکاح بھی جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور اعلان کرنے کا ہے. یعنی کہ نکاح اتنا زیادہ ضروری ہے، نکاح کو یہ سمجھیں کہ نوجوان نسل کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان یعنی کہ نوجوان نسل ہے جو ان پر لازم ہے کہ وہ نکاح کریں. ٹھیک ہے، اور اگر مطلب وہ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ لازمی نکاح کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اندر شرم و حیا باقی رہتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ہم نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو، یعنی کہ جن کے پاس بھی اتنا فائنینشلی جو اسٹرانگ ہے، اگر اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ نکاح کر لے. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا عمل ہے. اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، یعنی کہ نہیں نکاح کرنے کی ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے یا ان کے مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں کہ وہ اپنا ہی خرچ پورا نہیں اٹھا سکتے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے سیکنڈ پرسن جن کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے ان کا کس طرح کور اپ کریں گے. اگر نہیں کر سکتے تو ضرور روزہ رکھیں کیونکہ روزہ اس طرح کی شہوت کے خلاف ڈھال ہوتا ہے کہ آپ کو زناکاری جیسے گناہوں سے بچاتا ہے. تو مین چیز اس میں کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہمیں زنا سے بچاتا ہے جو کہ بہت بڑی بدکاری ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بیہودہ عمل ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں نکاح بچاتا ہے. تو نکاح اس طرح سے بھی ایک پراپر وے ہے ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی.
پھر ایک چیز یہ کہ ایک ہی بندہ دو لوگوں پہ نظر نہ رکھے. لائک ایک بھائی نے کسی نے رشتہ بھیج دیا ہے, یہ مجھ سے جو کوشچن آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایک بھائی نے رشتہ بھیجا ہوا تو دوسرا بھی بھائی اسی لڑکی کے لیے رشتہ بھیج دے تو کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیں اسے بالکل زیب نہیں دیتا. آپ دو بھائی ہیں, بھائی نہ بھی ہوں, فرینڈس ہوں, ریلیٹیوز ہوں, ایک بندے کی پیغام رشتے کا جو چلا گیا ہے اس کی موجودگی میں دوسرے بندے کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس میں لڑکی کے لیے بھی کچھ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے اور اس کے رشتے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسے سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے اور کوئی شخص اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے نہ, یعنی کہ جتنا اس کے بھائی نے کہا ہے اتنے کو ہی وہ لے کے چلے. اس کی زبان جو اس نے دی ہوئی ہے اس کو اس میں ڈاؤن نہ کرے, اور نہ ہی کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام میں نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام میں نکاح بھیجے, یعنی کہ اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی خود لے لے, یعنی کہ نہ ہی اپنے بھائی کے لیے کوئی ایسا کرے کہ اس کے نکاح کا پیغام موجودگی میں اپنا بھیج دے, نہ ہی کوئی عورت ایسا کرے کہ اپنی بہن کا گھر خراب کر کے خود اس کی اسپیس پہ آنا چاہے, کچھ بھی ہے اس کا ریزن, وہ دولت کے لیے کرنا چاہتی ہے یا جو بھی اس کا ریزن ہے. یہ سب چیزیں دین میں ممانع ہیں, ہمیں ان چیزوں کو نہیں ماننا. تو ان لوگوں کو, جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. کسی کا پراپر ایک ریلیشن شپ تباہ کروا رہے ہیں, دین پھر اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو کس چیز کا ثواب ملے گا یا آپ کا رشتہ کیسے وہ فلفل ہو سکتا ہے یا کیسے سکسیزفل ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی دوسرے کو ہرٹ کر کے ہی اس کی اسپیس لی ہے؟ تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے جس پہ آج کل ہم فوکس نہیں کر رہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی دوست کی بیٹی کا رشتہ ہو تو ہم اس کے لیے ہاں کر سکتے ہیں کہ دوست تو ہمارا تو اس کی بیٹی تو ہماری بھتیجی لگی. دیکھیں نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کا وہ دوست ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ آپ کا رضائی بھائی ہے, نہ ہی وہ آپ کا سکا بھائی ہے, نہ ہی وہ آپ کا سوتیلا بھائی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا اس طرح سے کہیں سے ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں بنتا, نہ ہی ماں کی طرف سے اور نہ ہی باپ کی طرف سے. وہ آپ کے دوست ہیں, وہ اپنی الگ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, آپ اپنی الگ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ان کی جو بیٹی ہو, آپ کے دوست کی بیٹی, وہ آپ کی پراپرلی بھتیجی کسی بھی طرف سے نہیں لگتی. اگر آپ خود اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بھتیجی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کی وہ بھتیجی نہیں لگتی. آپ کا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا رشتہ مانگا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے, تو حضرت ابوبکر کیونکہ ان کے فرینڈ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا, جبکہ ان کی ایج بھی بہت چھوٹی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری ایج اس ٹائم 6 ایئرس تھی جب ان کے نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا. تو ان کی ایج 6 ایئرس تھی اور 6 سال کی عمر میں ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں پھر ان کی رخصتی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹل 3 ایئرس کا لائف سپین تھا نکاح کا. تو انہوں نے کہا کہ میں 6 سال کی تھی جب میرا نکاح کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتہ پوچھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں, بلکہ آپ میرے بھائی ہیں, تو میری بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتے سے میرے بھائی ہو, یعنی کہ تم میرے سکے بھائی نہیں ہو, نہ ہی تم میرے سوتیلے بھائی ہو, نہ ہی تم میرے رضائی بھائی ہو, بلکہ تم اللہ کے دین پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی ہو. اس طرح تو ہر مسلمان بھائی ہے, تو وہ تو آپس میں پھر ریلیشن شپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ عائشہ مجھ پہ حلال ہیں, یعنی کہ آپ میرے فرینڈ ہیں تو آپ کی جو بیٹی ہے وہ مجھ پر حلال ہوگی. تو اس حدیث کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کے فرینڈ کی بیٹی آپ کے اوپر حلال ہو سکتی ہے, لیکن بشرط یہ کہ آپ اس کے اوپر غلط نظر نہ رکھیں خود سے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ نیک نہیں ہو سکتا, تو آپ نے بھی اس طرح کی غلط نظر نہیں رکھنی کسی کی بچی پہ. اگر آپ کا پیور انٹینشن ہے پھر آپ ضرور اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, یعنی کہ جو اہل کتاب نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم شادی کیسے کریں؟ غیر مسلم کے ساتھ شادی, پہلی بات تو غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے.
ادھر سے آپ کو ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو جہل کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے تھے آفٹر میرج آف حضرت فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کے بعد وہ ابو جہل کی بیٹی کے لیے ہاتھ مانگنا چاہتے تھے، ان کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت علی کو میں یہ شادی نہیں کرنے دوں گی، یعنی کہ انہیں میں ابو جہل کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں بھیجنے دوں گی۔ تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں، مینز انہیں لگا کہ شاید دین میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے جو کہ دشمنان دین ہیں، یعنی کہ دین کے دشمن کی بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، خواہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ دین کو فالو نہیں کر رہا تو بھی آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، غیر مسلم کے ساتھ تو پھر بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر تو کوئی نان مسلم ہے تو اس کو فرسٹلی تو آپ نے مسلم کرنا ہے، اس کو کلمہ پڑھانا ہے، پیورلی اپنے دین کے بارے میں سارا کچھ انفارم کرنا ہے، دین ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو آپ کا نکاح جائز ہوگا، ادروائز آپ کا نکاح جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امپورٹنٹ چیز جو نکاح کے لیے لازمی ہے وہ ایک یہ ہے کہ نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں، یعنی کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے محرم رشتے آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے جو آپ کا رشتہ کروا رہا ہو یا جو آپ کا نکاح کروا رہا ہو۔ اگر آپ کے فادر اویلیبل نہیں یا ان میں سے آپ کے جتنے بھی کلوز ریلیشن شپس ہیں وہ اویل نہیں ہیں تو آپ کے چچا ہو سکتے ہیں، آپ کے ماموں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے سب سے کلوز محرم لوگ ہیں وہ آپ کے نکاح میں ولی ہو سکتے ہیں، اور نکاح کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح باطل ہوگا، ٹھیک ہے، نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر نکاح میں گواہ نہیں ہے، چوری چھپے کا نکاح تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔